غیر مسلمین نے آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت اور آپ کے اعلیٰ انداز کی جو تعریف کی تھی یا اس کے سلسلے میں جو رویہ رکھا تھا، اس کی کچھ مثالیں پیش کی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی میں انشاءاللہ ایک مثالیں اور پیش کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پلنے والے آپ کے دشمن، آپ کی دعوت کے خلاف آواز اٹھانے والے، آپ کی دعوت کے خلاف جنگ کرنے والے لوگ آپ کی شخصیت، آپ کی کردار، آپ کے اعلیٰ اخلاق کی کس قدر قائل تھے، اپنوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی ہے، اس کی ہزار مثالیں ہمارے پاس پڑی ہیں۔ ہجرت کے راستے میں ابو بکر صدیق ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، کبھی دائیں چل رہے ہیں، کبھی بائیں چل رہے ہیں، کبھی آگے چل رہے ہیں اور کبھی پیچھے چل رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا میرے دل میں خدشہ ہے اور میں ڈر جاتا ہوں کہ جب دائیں سے تیر آئے گا تو میں دائیں آ جاتا ہوں، جب مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ بائیں سے تیر آ سکتا ہے تو میں بائیں آ جاتا ہوں، جب مجھے لگتا ہے کہ دائیں سے تیر آئے گا تو دائیں آ جاتا ہوں، اور جب مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے تیر آئے گا تو پیچھے آ جاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ آپ کے خلاف اٹھنے والا، آنے والا کوئی بھی تیر میرے رہتے ہوئے آپ تک نہ پہنچے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں لا کر کے بیچ دیا گیا، انتہائی تکلیف اور مصیبتوں میں رکھ کر کے میدان میں لے جا کر کے سولی پر چڑھا دیا گیا، ہاتھوں میں کیلیاں ٹھوک دی گئیں اور لٹکا دیا گیا۔ کسی نے ان کے پاؤں میں تلوار سے زخم لگاتے ہوئے کہا کہ خبیب تم سوچتے ہوگے کاش کی اس دعوت کو قبول نہ کیا ہوتا اور تم اپنے بستر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے اور آج تمہاری جگہ نعوذ باللہ محمد ہوتے۔ حضرت خبیب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہا کہ میں اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ میں اپنے بال بچوں کے پاس ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ میں خوشی خوشی اس پیغمبر کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہوں۔ یہ اپنوں کی محبت تھی۔ جنگ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اپنے خیمے کے پاس کھڑا کر دیا، تیر اور تلواروں کے زخم اتنے لگے کہ وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ جب اٹھایا گیا تو انہوں نے ضد کر کے اپنے آپ کو خیمے کے سہارے سے کھڑا کروا لیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میرے بدن میں میری روح ہے میں آپ کے خیمے کی حفاظت کروں گا، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے نکل کر کے آئے، جانکنی کا عالم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کوئی آخری خواہش ہے، کوئی آخری آرزو ہے تو بتا سکتے ہو؟ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک آرزو ہے کہ میری روح نکلے تو آپ مجھ سے راضی ہوں اور میرا سر آپ کے قدموں میں ہو۔ اور گھسیٹتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ آپ نے سر اٹھایا اور اپنے گود میں رکھ لیا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ مثالیں ہیں، اپنوں نے جو محبت کی ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار اور اخلاق نے دشمنوں پر کیسے اثرات کیے ہیں، اس کی آج بھی میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے رسول کو دماغ سے رسول مانا ہے، ہم نے رسول کی عظمت کو دماغ سے تسلیم کیا ہے۔ جب کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ضرب لگاتا ہے تو ہم ابل پڑتے ہیں اور دلائل دینے لگتے ہیں، لیکن زندگی کے کسی مرحلے میں اپنے دل کو ٹٹول کر کے نہیں دیکھا کہ تیر کھانے والے اور زخم برداشت کرنے والے صحابہ کرام کے دل رسول کی محبت سے کس قدر موجزن تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جانے کے بعد، آپ کا فرمان آ جانے کے بعد، آپ کا حکم آنے جانے کے بعد، آپ کا مشورہ آ جانے کے بعد وہ بظاہر اپنے کروڑوں کے معاملات کو لات مار دیا کرتے تھے اور میدان میں کھڑے ہو جاتے تھے اپنے دین کو بچانے کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بچانے کے لیے۔ دور مت جائیے، سلطان عبد الحمید رحمہ اللہ ترکی کے سلطان تھے،
انہوں نے کئی ایسے مواقع پر سخت لفظ میں استعمال کیا، میری حکومت رہے اور جائے، تقریباً 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی حکومت کو میں 1 منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ساتھ سودا کر کے۔ لیکن ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور ٹٹولیں کہ ہمارے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی محبت کتنی ہے۔ حضرت عمر سے آپ نے کہا تھا، جب انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے نزدیک اپنی جان سے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، تو آپ نے کہا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد عمر نے کہا اللہ کے رسول اب آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو چکا ہے، عمر تمہارا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا، آپ کی خواہش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے نہ ہمارا خاندان دیوار بنے گا، نہ ہماری آل اولاد دیوار بنیں گی، نہ ہمارا روپیہ پیسہ دیوار بنے گا، نہ ہماری عزت اور جاہ دیوار بنے گی، نہ ہمارے مفادات دیوار بنیں گے، نہ ہماری علاقائیت دیوار بنے گی، نہ ہماری زبان دیوار بنے گی، یہاں تک کہ میری اپنی جان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف دیوار نہیں بن سکتی ہے۔ اگر مجھے اپنے جان میں اور رسول اکرم کی محبت میں تسلیم کرنا ہے اور چننا ہے تو ایمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چننا ہے، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو چننا ہے، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چننا ہے۔ اگر ہماری جان ایک طرف ہے اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور آپ کا حکم ہے تو اسے چنیں گے۔ ہم بحیثیت مسلمان اپنی زندگی میں کتنی بار ایسا فیصلہ کرتے ہیں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دماغ سے تسلیم کیا ہے، دلیل دینے کے لیے تقسیم کیا ہے، دوسروں کو راضی کرنے کے لیے تقسیم کیا ہے، ہنگامے کرنے کے لیے تسلیم کیا ہے، اپنے دل میں محبت سے نہیں اتارا ہے۔ حضرات، میں کچھ اور باتیں رکھوں اس سے پہلے میں جس موضوع پر کہنا چاہتا ہوں وہ 1-2 واقعے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی عبرت ہے اس میں ہم مسلمانوں کے لیے۔ سب سے پہلا واقعہ ہجرت سے کچھ پہلے کا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بہت پھیل گئی، سیرت ہشام کے حوالے سے علامہ سید سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ، جنہوں نے پوری دنیا میں سیرت کی سب سے عظیم کتاب رحمت للعالمین لکھی ہے، مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈا نگری کہا کرتے تھے کہ رحمت للعالمین پڑھنے کے بعد جس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو نہ جاری ہو جائیں اسے اتنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ سیرت رسول میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلنے لگی، مکہ میں حج کا وقت ہوا تو ابو لہب کی صدارت میں قریش کے 25 لوگوں کی میٹنگ بلائی گئی۔ ابو لہب صدر اور 25 اور ممبران ہیں۔ یہ مدعا زیر بحث آیا کہ عرب کے جو قبائل آئیں گے حج کرنے وہ محمد سے ضرور ملاقات کریں گے، اور اگر محمد سے انہوں نے ملاقات کی تو وہ ضرور متاثر ہوں گے اور اپنے علاقے میں اسلام کو لے کر کے جائیں گے۔ آخر ایسا کریں کیا کہ ان لوگوں کو روکا جائے؟ تو کئی ایک رائے آئے کہ ہم لوگوں سے کیا کیا کہیں گے کہ اس کے اندر یہ کمی اور خامی ہے، اس لیے آپ وہاں مت جائیے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ محمد کاہن ہے، کہانت کرتے ہیں، غیب کی خبریں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ جوڑ گھڑا کر کے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ایسی بات عرب کے قبائل سے مت کہیے جس سے جھوٹ ثابت ہو جائے، وہ ہمیں جھوٹا کہنے لگے، ہمارے منہ پر ہی بولنے لگے، جھوٹ کو بولتے ہو۔ کہا وہ کاہنوں کی اٹکل پچھو، الٹی پلٹی باتیں، آدھی سچ ہوتی ہیں آدھی غلط ہوتی ہیں، اور کہا محمد کی بات جو کہتا ہے وہ سچ ثابت ہوتا ہے۔ کسی نے کہا ہم اسے دیوانہ تسلیم کر لیتے ہیں، بتا دیتے ہیں پاگل ہو گیا ہے۔ کہا لوگ ملیں گے تو نہیں پوچھیں گے وہ پاگل کہاں ہے؟ کہا پھر کیا کریں؟ کہا شاعر بتا دیتے ہیں کہ محمد شاعر ہے، اس کی بات مت تسلیم کرو۔ کہا شاعر کہو گے تب بھی شاعروں کی جو شاعری ہوتی ہے، جو ان کا کلام ہوتا ہے، محمد کا کلام اس سے ملتا نہیں ہے۔ اس میں جو جانداری ہے، دلوں کو کھینچ لینے کا جو انداز ہے، دلوں کو موڑ دینے کا جو سلیقہ ہے، وہ شاعروں کے کلام میں نہیں ہوتا ہے۔ ایک نے کہا کہ ہم اسے جادوگر کہہ دیتے ہیں۔
کہا جادوگر کیسے کہہ سکتے ہو؟ جادوگروں کو نہیں دیکھا کیسے گندے اور غلیظ رہتے ہیں، نحوست والی چہرے ہوتے ہیں، منحوس طرح سے دکھتے ہیں، کتنا صاف پاک رہتا ہے محمد، کیسے کہہ سکتے ہو وہ جادوگر ہے؟ اس میں جادوگر کی ایک بھی صفت نہیں پائی جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ ہی بتائیے پھر کیا کہیں؟ کہا میں نے محمد کے کلام کو بہت غور سے سنا ہے، اس میں جو سوز ہے، اس میں دلوں کے کھینچنے کا جو جذبہ ہے، اس کے اندر لوگوں کو متاثر کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کا کوئی توڑ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ چلو ایسا ہی کہہ دیتے ہیں لوگوں سے کہ اس کی بات مت سنو، نہیں خاندانوں میں اختلاف پڑ جائے گا۔ اس کی بات جو مان لیتا ہے، بیوی بچوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، ماں باپ میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اس لیے ایسا ہی بتا دیتے ہیں۔ یہاں میں رک کر کے کچھ باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ ہو گیا، میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ابو لہب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آپ کی اپنی ایک لونڈی کو آزاد کر دیا تھا خوشی میں کہ میرے بھائی کا چراغ بجھنے سے بچ گیا۔ اس کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہو گئی، اب اس کا خاندان بھی باقی رہے گا۔ اور ولید بن مغیرہ کون ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ، قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اور ولید بن مغیرہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساڑو تھے، دونوں کی بیویاں آپس میں بہن تھیں، اور حضرت عباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں انہوں نے ہاتھ بٹایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ گویا کہ ولید بن مغیرہ اور ابو لہب دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی رشتہ دار تھے، اور کفار کے 25 سردار تھے، لیکن 25 نے مل کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار میں جو غلطی نکالی، کسی کے دماغ میں جو غلطی آئی کہ عرب کے قبائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کرنے کے لیے کریں گے، وہ غلطی کردار اور سیرت کی ایک بھی نہیں ہے۔ اگر پاگل پن کو نکال دیں تو کاہن ہونا، جادوگر ہونا اور شاعر ہونا یہ عربوں کی خاصیت تھی۔ عرب کی تاریخ پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ یہ تینوں صفتیں کسی آدمی کے اندر پائی جاتی تھی، عرب اسے سر پر بیٹھاتے تھے۔ جادوگر ہونا، شاعر ہونا اور کاہن ہونا عربوں کے یہاں ایک مقام اور درجہ تھا۔ غلطیاں بھی نکال پائے اگر وہ تو کون سی جو ان کے یہاں انتہائی مقام کا درجہ تھا، اور اس میں بھی خود ہی فیصلہ کرنے لگے کہ عرب کے لوگ آئیں گے اور ہم بتا دیں گے اور ملاقات ہو جائے گی تو ہمیں جھوٹا کہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار تھا، یہ سیرت سے بچپن سے یہ یتیم بچہ جس معاشرے میں پلا ہوا تھا، اس کا چچا اس کے کردار کی ایک خامی بتانے کے لیے مجبور ہے اور نہیں بتا سکتا ہے کہ دشمنوں سے کہہ سکیں کہ یہ غلطی ہے۔ خاص رشتہ دار ولید بن مغیرہ، خاص چچا ابو لہب مجبور ہے اور ایک غلطی ڈھونڈ کر کے نہیں لا پا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار پر کہیں انگلی رکھ دے، اور ڈر رہا ہے کہ اگر کچھ بھی کہا تو عرب کے قبیلے ہمیں بخشیں گے نہیں، ہمیں پکڑ لیں گے اور ہماری جھوٹ کی وجہ سے ہماری عزت اتار دیں گے۔ ہم اس رسول کے امتی ہیں جس کی زندگی ایسی بے داغ تھی، دشمن بھڑکانے کے لیے بھی اگر زندگی اور سیرت میں غلطیاں تلاش کرتا ہے تو تلاش کر کے وہ بھی لاتا ہے جو اس کے یہاں بہت قابل احترام ہے، اور پھر میں ڈر رہا ہے کہ کسی سے کہوں گا تو کوئی مانے گا نہیں۔ عرب کے دور دراز کے قبائل کے لوگ آئیں گے جو محمد کو نہیں جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر ہم ان سے کہہ دیے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اور انہوں نے ملاقات کر لی ایک بار، تو پھر ہمیں نہیں بخشیں گے، ہمارے پاس آ جائیں گے اور ہمیں ضرور پکڑیں گے۔ اس نبی کے امتی ہیں، اور ہم کس مقام اور درجے پر کھڑے ہیں ہمیں اور آپ کو کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے خود ہی جھانک سکتا ہے کہ ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ ہمیں کن القاب سے یاد کرتے ہیں اور ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نمونہ ہے سیرت کا، جسے ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ مجبور ہیں، کمیٹی بٹھا رکھی ہے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہیں کیا، کریں کیا، بتائیں کیا لوگوں۔ دوسرا ایک واقعہ آپ کے سامنے اور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس واقعے کو اس سے پہلے بھی کئی بار ذکر کیا ہے،
لیکن اس تناظر میں بھی اس واقعے کو ذکر کرتا ہوں اختصار کے ساتھ. تھوڑی سی بات اور آگے بڑھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات جب بہت خراب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی کہ جن صحابہ کو بھی طاقت ہے اور قوت ہے وہ تمام کے تمام لوگ حبشہ ہجرت کر جائیں. وہاں کا بادشاہ نیک ہے, عیسائی ہے, کفار کے بالمقابل وہ ہماری حمایت ضرور کرے گا. صحابہ کا ایک بڑا وفد ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا. حبشہ ہجرت کر کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے, کفار نے اپنا وفد بھیجا نجاشی کے دربار میں کہ آپ جائیے اور نجاشی بادشاہ کو سمجھائیے اور سمجھا کر کے ان لوگوں کو واپس لائیے. یہ سیرت کی بات ہے, ہم سب لوگ جانتے ہیں. نجاشی کے دربار میں جب لوگ پہنچے اور اچھی طریقے سے نجاشی کو سمجھایا حبشہ کے بادشاہ کو, یہ خامیاں, یہ غلطیاں ہیں, یہ لوگ ایسا ایسا کرتے ہیں, آپ ہمیں لوٹا دیجیے. نجاشی نے کہا آپ لوگ بھی اپنا معاملہ رکھیں, آپ بھی ہمیں بتائیں کہ آخر ہوا کیا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ایک جامع اور بلیغ تقریر کی نجاشی کے دربار میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں بیان کی, آپ کی خوبیاں بیان کی, آپ کا کردار بیان کیا, آپ معاشرے کے لیے کر کیا رہے تھے وہ بیان کیا. نجاشی بادشاہ نے, حبشہ کے بادشاہ نے کفار سے کہا کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کی پیشین گوئی عیسیٰ نے کی تھی, یہ وہی پیغمبر ہے جس کی پیشین گوئی موسیٰ نے کی تھی. دنیا کی پوری دولت مجھے دے دو اور طاقت مجھے دے دو, میں ان لوگوں کو لوٹا کر کے آپ کے پاس واپس نہیں بھیجنا چاہتا ہوں. عزت اور آبرو چاہتے ہو تو تم لوگ چلے جاؤ. دیکھنے والوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو کیسے تسلیم کیا, اور صرف ایک بار آپ کی کردار کو سن لینے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو کیسے تسلیم کیا. اپنی انتہائی پرانی دوستی جو کفار سے تھی اس نے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے صحابہ کرام کو واپس نہیں بھیجا, بعد میں اسلام بھی قبول کیا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک دوسرا باب ہے جو آپ کے دور کے غیر مسلمین نے آپ کے بارے میں سن کر کے کہا. حالات کچھ اور آگے بڑھے, حالات گمبھیر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل گئے. نکلنے سے پہلے پھر کمیٹی بیٹھائی گئی اور پھر بات چیت ہوئی اور یہ فیصلہ ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی لیا جائے, تلوار لے کر کے رات میں جب سو جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے. تمام لوگ باہر میدان میں ٹھہرے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے, ایک مٹھی مٹی لی, سب کے سروں پر ڈالتے ہوئے چلے گئے, کسی کو خبر نہیں ہوئی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کیا تھا. اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کو, جن کی آپ نے انتہائی محبت سے پرورش کی تھی, اپنے بستر پر اپنا چادر اڑا کر کے سلا دیا. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں آپ؟ کہا کفار کے کچھ لوگوں کی امانتیں رکھی ہیں میرے پاس, میں چاہتا ہوں کہ میرے چلے جانے کے بعد وہ لوگ تم سے میری اپنی امانتوں کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ امانتیں لوٹا دینا اور میرے بعد تم بھی مدینہ چلے آنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر امانت دار تھے کہ تلواروں کے سائے میں بھی امانت کے لوٹانے کا خیال رکھتے تھے. اور کفار بھی کیسے تھے کہ جس کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے میٹنگیں کرتے تھے, کمیٹیاں بیٹھاتے تھے, اسے قتل کر دینے, باندھ دینے, نکال دینے کے مشورے کرتے تھے. پورے مکہ میں وہی آدمی ملتا تھا اس کے پاس امانتیں رکھیں, وہی آدمی ملتا تھا جس پر انہیں اعتبار ہو. وہ لوگ بھی عجیب طریقے کے آدمی نہیں تھے. تلوار لے کر کے 1000 تلواریں لے کر کے جسے قتل کرنے کے لیے جس کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں, یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ کم سے کم اپنی امانت تو لے لوں. پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہوگا, کسی کو دے دیا ہوگا, خرچ کر دیا ہوگا, پھینک دیا ہوگا, پہلے اسے پکڑ کر کے حساب لے لوں, میرا سامان بھائی لوٹا دے, بعد میں تجھے قتل کرتے ہوئے. لیکن کسی 1000 آدمی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں خیانت کر سکتے ہیں. ان میں سے ہر آدمی کو یہ یقین کامل تھا, جیسے وہ یقین تھا کہ میں اسماعیل کی اولاد ہوں,
جنہیں جیسے انہیں یہ یقین تھا کہ ہم جو ہے مکہ کے رہنے والے ہیں، جیسے انہیں یہ یقین تھا یہ اسماعیل کا بنایا ہوا کعبہ ہے، ویسے انہیں اس بات کا بھی یقین تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے تو امانتیں پوری پوری ان کے گھر سے ہمیں مل جائیں گی، ان میں سے ذرہ برابر خیانت نہیں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار تھا جو آپ کے دشمنوں، آپ کے خلاف تلوار لے کر کے میدان میں کھڑے ہو جانے والے لوگوں کے سامنے تھا۔ سوچا کبھی کہ ہم نے بحیثیت مسلمان اس کردار کو کتنا نبھایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے ہم لوگ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا دم بھرنے والے ہم لوگ امانت اور خیانت کے معاملے میں رسول کی سیرت کو اپنے دلوں میں کتنا بٹھایا تو دور کی بات، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کردار کو اپنے عمل سے کتنا پیش کیا؟ غیر مسلمین میں ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارے آس پاس رہنے والے لوگوں کے بارے میں ہمارے تعلق سے، امانت داری کے تعلق سے رویہ کیا ہے؟ ہمارے دوست جو ہیں ہمارے ساتھ کاروبار کرتے ہیں ان کا رویہ کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر کا کردار یہ تھا کہ 1000 تلوار لے کر کے میدان گھر کے سامنے رات کا انتظار کر رہے ہیں، سونے کے بعد قتل کریں گے، اور امانتیں رکھنے پر مجبور ہے پورے مکہ میں اسی شخص کے پاس جسے قتل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ پورے مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ایماندار، امانت دار، سچا اور پکا کوئی آدمی نہیں ہے۔ یہ کردار ہم نے لوگوں کو بتایا کب، اور یہ کردار ہم نے اپنی زندگی میں ابھارا کب؟ اپنے کردار اور عمل سے ہم نے دکھایا کب؟ ہم مسلمانوں نے ہی غلطیاں کی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار نے خود لی ہے، اور دنیا میں جس نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ انگلی اٹھانے کی کوشش کی وہ عبرت کا نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ اس کی پوری تاریخ ہے۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کو ذنیم کہا ہے، نطفہ نا تحقیق، ابتر کہا ہے، ان کا کردار مٹا دیا جاتا ہے، وہ باقی رہتے ہیں تو صرف اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی، لوگ اس لعنت کی وجہ سے انہیں یاد رکھتے ہیں۔ وہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ کے رب العالمین کا مسئلہ ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود کتنا عمل کیا، کتنا دکھایا اور لوگوں کو کتنا بتایا۔ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم حاضرین، اسی تعلق سے ایک بات اور، تھوڑا سا ہاتھ واقعہ اور بڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل گئے۔ پورے مکہ میں آپ نے انتخاب کیا اپنے راستہ بتانے والے کا، وہ عبداللہ بن اریقط تھے جو اس وقت غیر مسلم تھے۔ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، اور بعد میں بھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ پورے مکہ میں جس آدمی کا انتخاب کیا، اور کئی دن پہلے انتخاب کیا، جب یہ میٹنگیں ہو رہی تھیں اس سے بہت پہلے آپ نے انتخاب کر لیا تھا کہ یہ مجھے لے جائیں گے، اور ان سے وعدہ یہ کیا تھا کہ جب تم مجھے وہاں پہنچا دو گے مدینہ تو تمہیں اجرت دوں گا، پہنچانے کی اجرت دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عبداللہ کو کتنا بھروسہ رہا ہوگا۔ کوئی آدمی سوچ بھی سکتا ہے نا کہ یہ تو ہمارا دشمن ہے، اس کا دین مانتا نہیں، وہ مدینہ چلا جائے گا تو پتہ نہیں مجھے اجرت دے گا کہ باندھ لے گا پکڑ کر کے، مجھے قتل کر دے گا، مدینہ جا کر کے میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا، لہٰذا کفار سے مل جاتا ہوں۔ لیکن نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا، آپ کی ذات پر اتنا بھروسہ تھا ان کو، آپ سے دیے گئے زبان کا قدر پاس تھا آپ کی شخصیت کی وجہ سے کہ لاکھ مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، لیکن عبداللہ کی زبان سے کبھی بھی یہ نہیں نکلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے۔ ایمانداری سے انہیں تمام دشوار گزار راستوں سے گزارتے ہوئے 1 مہینہ کے بعد مدینہ پہنچا دیا، اور صرف اس لیے پہنچا دیا
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تم جب مدینہ پہنچو گے تو میں تمہاری اجرت تمہیں دوں گا. انہیں یہ یقین تھا کہ اجرت ملے گی، یہ یقین بھی تھا کہ مدینہ جا کر کے میرے ساتھ کسی طرح کی زیادتی نہیں ہوگی، اور انہیں یہ بھی یقین تھا کہ آگے چل کر کے اگر مجھے کسی مدد کی ضرورت پڑے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہیں ایک بات میں اور ذکر کر دیتا ہوں، ہم مسلمانوں نے ہمیشہ سیرت رسول کو صرف دماغ سے پڑھا ہے، دل پر اتارا نہیں ہے. ہم اپنے نمائندے چنتے ہیں، ان کا انتخاب کرتے ہیں، 2 سال 1.5 سال لگتا ہے، تمام مفادات کو درکنار کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت دیکھیے، آپ کی بصارت دیکھیے، آپ کا انداز دیکھیے، اور سیرت رسول کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے رسول کی سیرت کو کیسے پڑھنا ہے اس کا نمونہ دیکھیے. پورے مکہ میں ایک آدمی کا انتخاب کیا جو آپ کے دین کا بھی نہیں ہے، آپ کے مذہب کا بھی نہیں ہے، آپ پر ایمان لانے والا بھی نہیں ہے، اور مدینہ پہنچانے کے لیے 1 مہینہ لیتا ہے، دشوار گزار راستوں سے گزارتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ بالکل نہیں کرتا ہے. اسی میں ایک حادثہ اور واقعہ اور ہوا. آپ کی باتوں پر یقین کا، آپ کی سچائی کے تسلیم کرنے کا، آپ کی زبان پر اعتماد کرنے کا آخری انداز سراقہ بن مالک. سراقہ ملے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے گئے تھے. ان کے ساتھ حادثے پر حادثے ہوئے، گھوڑے کا پاؤں دھسا، پھر نکلے، پھر دھسا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. اللہ کے رسول نے کہا سراقہ اس دن کیا کرو گے جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں آئیں گے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں واپس جا رہا ہوں، آپ مجھے کمان نامہ لکھ دیجیے کہ جب آپ مضبوط ہو جائیں گے تو یہ وعدہ یاد رکھیں گے، میرے ساتھ کسی طرح کی زیادتی نہیں کریں گے. کہا اس کے بدلے کیا دو گے تم؟ کہا اس کے بدلے یہ دوں گا کہ کفار کو اس راستے سے لوٹا کے لے جاؤں گا، جو بھی ملے گا میں بتا دوں گا میں اس طرف دیکھ آیا ہوں، محمد اس طرف نہیں ہے. کسریٰ لوٹ گئے، سراقہ لوٹ گئے. کیوں؟ اگر سراقہ نے مکہ والوں سے جا کر کے بتا دیا ہوتا کہ محمد فلاں راستے پر جا رہے ہیں تو وہ جو 100 اونٹ سرخ دینے کا وعدہ تھا وہ سراقہ کو مل جاتا. سراقہ پورے مکہ کے ہیرو بن کر کے ابھرتے، سراقہ ایک عظیم شخصیت مکہ کے بن کر کے ابھرتے، لیکن سراقہ نے امن نامہ لکھوا کر کے اسے جیب میں دبا کر کے رکھ لیا اور چپ چاپ ہو گئے. مکہ کے لوگوں کو نہ صرف نہ بتایا بلکہ انہیں راستے سے بھٹکانے کا بھی کام کیا. کیوں؟ کیونکہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر پختہ یقین تھا کہ اگر آپ نے کہا ہے کہ کسریٰ کے کنگن مجھے ملیں گے تو ضرور ملیں گے. اگر آج میں نے خیانت کی، غلطی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے پکڑوا دیا تو کسریٰ کے کنگن میرے ہاتھ سے چلے جائیں گے. اگر کسریٰ کے کنگن پانے ہیں تو انتظار کرنا پڑے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ کے دشمنوں کے نظر میں کتنا مضبوط ہے کہ ایک طرف 100 اونٹ مل رہے ہیں سرخ، پورے مکہ میں ہیرو بننے کا موقع مل رہا ہے، قیادت اور سیادت مل رہی ہے، اور ایک طرف ایک موہوم خیال ہے جو ایک بھاگتے ہوئے پیغمبر نے کہا ہے جس کی قوم نے اسے نکال دیا ہے، جس کے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، جسے 3 غار میں چھپ کر کے رہنا پڑا ہے، جس کے پاؤں کے نیچے زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے. اس بھاگتے ہوئے پیغمبر نے کہا ہے کہ تمہیں کسریٰ کے کنگن ملیں گے. سراقہ نے اپنی قوم کے سامنے دکھنے والے مفادات کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ کر کے اس بھاگتے ہوئے پیغمبر کی بات پر یقین کر لیا اور پورے قوم کو جا کر کے بتایا کہ محمد اس طرف سے نہیں گئے ہیں، آپ لوگ اس طرف نہ جائیے. دل میں سوچا کہ میرے کسریٰ کے کنگن نہ چلے جائیں، اور زندگی کے آخری لمحے تک جب تک وہ کسریٰ کے کنگن ملے نہیں وہ معاہدہ طے کر کے رکھا. جس دن کسریٰ کا محل فتح ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال غنیمت آئی، اپنا وہ دستاویز لے کر کے پہنچے اور کہا امیر المومنین لائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں نے آپ کا وعدہ وفا کر دیا تھا، اور آج بھی اس بڑھاپے میں زندہ ہوں اس وعدہ کو وفا ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے میرا کنگن لائیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنگن لیا اور کسریٰ کے کنگن ان کے ہاتھ میں پہنا دیا. یہ کردار تھا ہمارے پیغمبر کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے نظر میں تھا، جس کے پاؤں کے نیچے زمین کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، جو اپنے قوم کو چھوڑ کر کے بھاگ رہا تھا، جس کے بارے میں یہ یقین نہیں تھا کہ وہ مدینہ پہنچ بھی سکتا ہے، جس کے بارے میں یقین نہیں تھا کہ اسے کہیں پناہ مل سکتی ہے. وہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت
جس نے دنیا کی دوسری سپر پاور طاقت کو چند مہینوں کے یا چند دنوں کے پہلے ہرا دیا تھا، دھول چٹانے پر روم کی سلطنت کو مجبور کر دیا تھا، اس کے خلاف پیشین گوئی کر رہا ہے ایک بھاگتا ہوا پیغمبر کہ تمہیں کسریٰ کے کنگن ملیں گے۔ وہ پیغمبر، وہ دشمن آپ کا، اسے نہ صرف تسلیم کرتا ہے بلکہ کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، سیرت رسول کے 1000 ایسے باب ہیں، میں کھولتے بیٹھوں تو مہینوں لگیں گے۔ افسوس صرف اتنا ہے کہ بحیثیت مسلمان نہ ہم نے پڑھنے کی کوشش کی، نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ زندگی میں اتارنے کی کوشش کی، اور نہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے بن اخطب کی بیٹی ہیں، میدان خیبر میں پکڑ کر کے لائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی۔ آپ نے پوچھا صفیہ تمہارے گال پر، رخسار پر یہ نشان کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک دن میں نے خواب دیکھا، تب میں آپ کو جانتی بھی نہیں تھی، کہ چاند آسمان سے ٹوٹ کر کے میرے گود میں گر گیا۔ میں صبح اٹھ کر کے اپنے شوہر کو بتائی کہ میں نے رات کو ایسا خواب دیکھا ہے۔ اس نے ایک چاٹا مجھے مارا اور کہا تم مدینہ کے بادشاہ کی خواہش کر رہی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی۔ خیبر میں رہنے والا شخص یہودی ایک موہوم خواب پر اگر پورے عرب برادری میں کسی کو سب سے اعلیٰ سمجھتا تھا، اس کے ذہن میں سب سے پہلے جس کا نام آتا تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا تھا۔ خواب سنتے ہی کہا تو عرب کے بادشاہ کی خواہش کر رہی ہے۔ حضرت صفیہ کہتے ہیں اس وقت میں آپ کا نام بھی نہیں سنی تھی، جانتی بھی نہیں تھی، میں نے کچھ بتایا بھی نہیں، صرف اتنی سی بات بتائی، گویا کہ اس کے شوہر کی نظر میں اگر پورے عرب میں سب سے کامل شخص کوئی تھا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، جسے چاند سے تشبیہ دی جا سکتی تھی۔ وہ پیغمبر ہمارا ہے، اس کی سیرت ہمارے ہیں، اس کے کردار ہمارے ہیں، اور ہماری نجات اس کی سیرت اور کردار کے اپنا لینے پر ہے۔ ہماری نجات موقوف ہے اسے آئینہ بنا کر اپنے آپ کو سنوار لینے کی، ہماری نجات موقوف ہے اسے اپنی زندگی میں اتار لینے پر، اور اگر ہم نے نہیں اتارا تو ہمارا انجام جو ہو رہا ہے اس سے بھی بہت برا ہوگا۔ سیرت رسول کو دماغ سے نہیں دل سے پڑھنے کی ضرورت ہے، دل سے سوچنے کی ضرورت ہے، دل سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، پروردگار ہمیں سیرت رسول پڑھنے کی توفیق دے، پروردگار ہمیں سیرت رسول کو سمجھنے کی توفیق دے، پروردگار ہمیں اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اسلام اور دین پر زندہ رکھے۔ پروردگار جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر، اسلام پر اور دین پر ہو۔ پروردگار ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیرے بندے ہیں، تیرے آخری محبوب پیغمبر کے امتی ہیں۔ پروردگار ہمارے اوپر رحم کر، ہمارے اوپر آئی ہوئی مصیبتوں کو اپنے خاص کرم سے اور مدد سے ٹال دے۔ پروردگار ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے اور توفیق دے کہ اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی حفاظت کر سکیں۔ پروردگار ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے اور توفیق دے کہ اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کی صحیح تربیت کر سکیں، انہیں دین کے لیے مخلص بنا سکیں۔ اللہ رب العالمین دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کی مدد کی کوئی سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ دین سے بھٹکے ہوئے ہیں، دور ہیں، پروردگار انہیں دین کی طرف لوٹنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو انتقال کر گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ پروردگار ہماری صفوں میں اتحاد دے، اتفاق دے، ہمیں دین کے لیے، اسلام کے لیے مخلص بنا۔ پروردگار ہمیں سیرت رسول کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق دے۔ پروردگار ہمیں رسول سے کما حقہ محبت کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے عملی مظاہر کو پیش کرنے کی توفیق دے، محبت کے تقاضوں کو تسلیم کرنے اور اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم واستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأولی وأجل وأتم أکبر۔